السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کی تیسری کلاس ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں محبت پہ۔ محبت کا لفظ سن کر دل میں ایک لطیف سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور محبت کے ساتھ اگر ٹھنڈک کا لفظ بھی جوڑ دیں تو مزید سکون، راحت، قرار اور اطمینان کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں میٹھا، تو آپ کے ذہن میں آپ کی جو پسندیدہ ڈش ہوگی یا جو ابھی آپ نے لیٹسٹ کھایا ہوگا لاسٹ ٹائم، وہ ذہن میں آ جائے گی۔ اگر میں کہوں زیور، تو بھی آپ کی اپنی من پسند چیز جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ بہن بولیں گے تو بہنوں کی شکل سامنے آئے گی، والدین کا ذکر آئے گا تو ایک تصویر بن جائے گی، اولاد کی بات ہوگی تو بچے نظروں میں گھومنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر فرما بردار اولاد کی بات ہوگی تو پھر شاید ایک یا دو چہرے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، یعنی سبھی فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن جو سارے بچوں میں سب سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے اس کی شکل آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری محبتیں جو ہیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ سب خاندان اور نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک دل کو سکون اور قرار، گویا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور اب میں ایک اور لفظ بولوں گی آپ کے سامنے، اور آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دل و دماغ کی کیفیت کا احساس کریں۔ نماز۔ جب میں نے یہ لفظ نماز بولا تو آپ اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے دل کے اندر کوئی شمع محبت جاگی، کوئی تڑپ ہوئی، کوئی طلب ہوئی کہ بھاگو نماز کی طرف، کوئی راحت اور سکون حاصل کرنے کی طلب ہوئی، خواہش ہوئی۔ اگر ہوئی تو مبارک ہو آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو یقیناً ہم سب کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس نعمت میں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم پیچھے جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا یہاں پر، جیسے اولاد، ان کو دیکھ کے انسان کو ایک سکون اور راحت ملتا ہے، یا ان کو نہ دیکھیں، نہیں نظر آ رہے ہوں، آگے پیچھے ہو گئے ہوں، خدا نخواستہ، تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ ایسا ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا ہمارے ساتھ؟ کیا نماز کے لیے بھی ہماری یہ کیفیت ہے؟ کیا جب نماز کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے، ہمیں انتظار ہوتا ہے؟ کیا خدا نخواستہ اگر نماز ڈیلے ہو رہی ہو کسی بھی معقول وجہ سے تو ہمارے اندر بے چینی رہتی؟ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہماری نمازوں کو بھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنا دے، گویا نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یا اللہ، ہم جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں اپنی اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے، نماز کو ہمارے لیے ٹھنڈک بنا دے، خوشی کا باعث بنا دے، ہمیں بھی نماز کا انتظار کرنے والا بنا دے، ہماری نماز کو ہمارا شوق بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو سوچے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ کوئی پوچھے کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ہم کہتے ہیں جی، رائٹ؟ لیکن ہمیں کنفرمیشن کہاں سے ملے کہ واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے؟ جب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری نمازیں بنیں گی تبھی جا کے یہ کنفرمیشن ملے گی کہ واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے۔ جب
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک لوگ اور چیزیں اور نعمتیں اور کھانا اور آرام نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہو۔ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم سب، کیا چیز ہے جس کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارا نماز سے ایسا تعلق ہے؟ یہی ایک میزان ہے، یہی ایک کرائٹیریا، بس اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہی اصل کرائٹیریا ہے چیک کرنے کا کہ کیا مجھے اللہ سے، اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو کیا میری نماز میری بہترین نماز ہے کہ نہیں، وہ میرے لیے سکون اور راحت اور فرحت کا باعث بنتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، نماز کے دو حصے ہیں ایکچولی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے وضو کیا، آپ نے پراپر لباس پہنا، اپنے آپ کو کور کیا، آپ کی جو جگہ ہے، آپ کا لباس ہے، سب چیزیں پاک ہیں، قبلہ رخ ہوئی ہیں، صحیح سے رکوع اور سجود اور قیام آپ کر رہی ہیں، سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے نماز کے اذکار کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اعمال کون سے ہیں؟ ظاہری اعمال۔ اچھی بات ہے، اس کی بہت کیئر کرنی چاہیے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے دل کا۔ دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لکھیں اس کو۔ دل اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خوشی اور لذت حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اللہ کی محبت سے یا اس کے خوف سے یا اس کے ڈر سے یا اس کی محبت سے اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیام کی حالت میں بندگی کرتے ہوئے ہم غیر معبود کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں؟ کیونکہ ہم کھڑے تو ہیں اللہ کے سامنے، جو مطلوب ہے اس حساب سے تو ہم کھڑے ہیں، لیکن دل کہاں ہے؟ دل بھی مطلوب ہے۔ جب ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے سامنے ہوں گے تب بندگی کا حق پورا ہوگا۔ دیکھیں، اللہ کو ہماری عبادت کی، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہمارے تمام اعضاء جو ہیں اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ قربان، صلاح قرب کا ذریعہ۔ ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو، مقربین میں ہم شامل۔ اچھا لگتا ہے ہمیں یہ سن کر کہ میرا نام جو ہے اللہ کے مقرب لوگوں میں۔ دنیا میں کسی سے آپ محبت کریں اور وہ آپ کا نام لے تو کتنا آپ خوش ہو نا۔ تو بالکل ایسے ہی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کو بہترین بنانا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سوچیں ذرا، اس کو تصور میں لے کر آئیں، اتنا سامنے آ جاتا ہے، فوکس اللہ کا آپ کی طرف ہوتا ہے۔ یار اب آنکھیں بند کرنے کو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر آپ کسی سے بات کریں اور سامنے والا آنکھیں بند کیے ہوئے ہو تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ کیا احساس ہوگا آپ کو؟ جیسے کہ وہ مجھے سن نہیں رہا، اگنور کر رہا۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ احساس مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں، اس طرح سے محسوس کرنا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا سامنے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سوچیں اللہ کی رحمت کس طرح ہم پر متوجہ ہوتی، اور ہمارا کیا حال ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ادھر ہماری سوچیں ہی کہیں اور چلی جاتی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی نماز میں قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات۔ تو آج کے سبق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے اہم کام جو ہے وہ کیا ہے؟
اپنے دل کو متوجہ رکھنا اللہ کی طرف. یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اپنے دل میں سوچیں آپ خود اپنی نماز کے بارے میں اور اپنے آپ کو آپ کتنے پرسنٹیج دیتی ہیں. 100% متوجہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف نماز میں سجدے میں؟ 80 70 50 10 20 5 2%. خود اپنے آپ کو یہ مارکس دیجیے، چیک کیجیے، ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو یہ نمبر دیجیے کہ کتنا پرسنٹ آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہوگا، مجھے خود اندازہ ہوگا کہ مجھے اپنی نماز پر کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور اب آج کا ٹارگٹ، اس ویک میں آپ نے اپنی نماز میں، ہر نماز میں یہ احساس رکھنا ہے کہ اللہ کا چہرہ میرے سامنے. دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے وہ بار بار کرنے سے آتا ہے. پہلے شعوری کوشش ہوتی ہے اور پھر عادت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کوئی سورہ حفظ کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھ دیکھ کے پڑھتی ہیں اس کو 10 دفعہ 20 دفعہ جتنا بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ پھر آن آف رکھتی ہیں، یعنی کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا، کہیں پہ مس ہو رہے ہیں تو دیکھا، ہوتے ہوتے پڑھتے پڑھتے فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر آپ کی زبان پہ ایسے رواں ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا. تو پھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو بالکل اسی طرح ہم اپنی نماز میں جو بھی ٹارگٹس دے رہے ہیں وہ اپنے شعور کو بیدار کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے پچھلے ٹارگٹ کو پہ بھی کام کر رہی ہوں گی، اس کو ساتھ ساتھ رکھیے. آپ کے ان ٹارگٹس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پہلا آپ کا کیا تھا ٹارگٹ، یاد ہے؟ جب آپ اللہ اکبر کہیں گی تو جو آپ کی سوچیں ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوتی ہیں، آپ فوراً واپس اپنی نماز کی طرف آئیں گی کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں. اپنا نام لے کے دل میں سوچیں گے تم اللہ کے آگے کھڑی، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. میری سوچوں، میرے خیالات، میری فکریں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. گویا مجھے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. یہ تھا آپ کا پہلے دن کا ٹارگٹ. دوسرا تھا کہ کم از کم دن میں ایک نماز ایسی ہونی چاہیے جو آپ 5 منٹ پہلے مصلی پر موجود ہوں. اب مصلی پر موجود ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے آپ نے وضو کیا ہوا ہو یا آپ کے جو بھی کام ہوں گے وہ اس سے پہلے آپ شروع کریں گی. تو میں نے آپ کو ایک رفلی اندازہ دیا تھا کہ آپ 15 منٹ پہلے تیاری شروع کریں گی تو انشاءاللہ 10 منٹ تک آپ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوں گی. اور اس وقت بیٹھ کے، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے اور آپ 5 منٹ پہلے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس وقت بیٹھ کے آپ ذکر و اذکار کریں گی، اللہ سے باتیں کریں گی. اور یہ جو اب آپ کوششیں پھر کرنے والی ہوں گی، لائک اللہ اکبر اب آپ کہنے والی ہیں تو آپ متوجہ ہوں گی کہ یا اللہ مجھے اب متوجہ رکھ. اب اسی وقت آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ میرے سامنے، وہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہے، لہٰذا مجھے بھی اس کی طرف پوری توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ. اب یہاں پر یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کی مثال کائنات میں آپ کسی چیز سے نہیں دے سکتے. آپ نے یہ تصور تو باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے. یہ احساس تو اپنے اندر رکھنا ہے، لیکن یہ اس کو کوئی تصور کی شکل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پاؤں. اب اس کو ہم کوئی اگزامپل نہیں دے سکتے، وہ ہماری طرح کے ہاتھ پاؤں کرسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کی سوچ سے بالکل باہر ہے یہ چیزیں، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے. لیکن ہمیں اپنے نماز کے اندر یہ خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ احساس ڈیولپ کرنا ہے اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے، تو پھر آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ تھا آج تک کا آپ کا ٹارگٹ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہترین نمازیں پڑھنے والا بنائے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ طہارت اور وضو کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.